اگر آپ نے دل دماغ مسخر کر لیے تو پھر کسی تلوار گولی کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ فاتح ہوتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, اگر آپ نے تلوار گولیوں سے فتح کیا تو ایک نسل فتح کی, دل اور دماغ فتح کیے تو 100 نسلیں فتح کر لی. زبردست. السلام علیکم ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آپ کا میزبان فروخ شمسی, آپ کے فیوریٹ پروگرام آؤ بات کریں میں. آج جناب ہم بات کریں گے بہت ہی اہم موضوع کے اوپر, اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست شخصیات ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج میرے کو ہوسٹ برہان ساتھ دوبارہ موجود ہے, اور اس لیے آپ چیک سے میرے چہرے میں مسکراہٹ بھی ہے کیونکہ ان کے ساتھ ایک اپنا ہی تعلق ہے اور اپنا لطف آتا ہے. السلام علیکم برہان. وعلیکم السلام, سب کو بہت بہت سلام. شکریہ بہت بہت شمسی صاحب, آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ چہرے پہ اسمائل کا وجہ بھی آپ ہی رہتے ہیں سیٹ پہ ماشاءاللہ سے. یہ تو آپ کی محبت ہے سر, آپ کی چھٹیاں گزر گئی, آپ واپس آ گئے. سر بس الحمدللہ صحیح سلامت واپس آ گئے, آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. آج کا پروگرام کے ایک تو ماشاءاللہ سے ہم نے جو ٹاپک جو چوز کیا تھا اس کے حساب سے تو میرے بھی بڑے نزدیک ہے وہ ٹاپک, اور I'm pretty sure آپ کے بھی وہ نزدیک ہوگا. سر بڑا زبردست ٹاپک ہے ناظرین, اور یہ ٹاپک کیا ہے یہ بھی بتائیں گے برہان, اور آج ہمارے جو اسپیشل گیسٹ ہیں ان کا تعارف بھی کرائیں گے برہان. جی برہان بتائیے آج کون ہے ہمارے ساتھ. دیکھیے ٹاپک ہمارا بے شمار والدین, بے شمار لوگوں کے لیے بہت بڑا ٹاپک ہے. انفیکٹ کیا والدین اور بچوں کے بیچ میں دوریاں ہیں؟ ہر اس کے لیے تو یہ تو بہت بڑا سوال ہے, اس کے بہت ڈیٹیل میں آنسر دے سکتے ہیں. میرے ساتھ آج ہمارے ساتھ آج جی ہمارے اسٹوڈیو میں اس لائف پہ اس وقت دنیا کے بہت مشہور سائیکالوجسٹ, اسلامک موٹیویشنل اسپیکر, ایک ریولوشن چلانے والا شخص, پاکستان کا بہت مشہور نام ہے. انفیکٹ ہی از ورلڈ فیمس فار دیٹ, a lot of people watch him. میں خود ان پرسنل ان کو واچ کرتا ہوں, مسٹر ساحل ادیم. السلام علیکم ساحل بھائی. السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساحل بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بتائیے. یہ الحمد للہ, آپ سنائیں. میں ٹھیک ٹھاک ہوں ساحل بھائی. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا, اور تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو فار ہیونگ می. شکریہ بہت بہت, جزاک اللہ. اور وقت کے ساتھ ساتھ ساحل بھائی کہ پرٹیکولرلی ہمارے پروگرام کے پرسنلی بہت سارے ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہر بار سوچتا ہوں, اور میں نے کافی مہینوں سے سوچ رہا تھا کہ یار ساحل ادیم جو ہے نا وہ اس ٹاپک پہ کتنا زبردست بولتے ہیں, تو یہ میرے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں باتیں. اینڈ آئی ایم شیور یو آر ویری فیمس امنگ یگسٹرز, امنگس پیرنٹس, امنگس دا یوتھ آف تھرو آؤٹ دا ورلڈ, اور اسپیشلی انگلینڈ میں بھی ماشاءاللہ آپ کا بڑا نام ہے. تو میں ابھی پرسوں ہی جو ہے نا وہ آن لائن دیکھ رہا تھا, تو دیر thousands of people, hundreds and thousands of people who follows you. ساحل بھائی تو آپ یہ بتائیں کہ ساحل ادیم کون ہے سب سے پہلے؟ Sahil Adim is a student, nothing more. We are all Muslims who are trying to study the actual meaning of Sirat al-Mustaqim. That's it. That's what our purpose is, کہ ہر دنیا کے ہر بندے کو وہ عرفان, اللہ کا عرفان پہنچایا جائے in the most competent sense, کہ جس میں وہ thoroughly inspire ہو, rather than impressing people, inspire them towards Allah Azza wa Jal. کہ ہمارا جو 50,000 سال کا کریئر ہے نا, مرنے کے بعد جو شروع ہونا ہے, اس دن ہم جو ریزومے بنانی ہے اس کے لیے روز کچھ نہ کچھ کرنا. That's the kind of students we all are. We are supposed to be in our, this is all our triumph is. بس یہی کوشش ہے. بہترین سال بھائی, آپ کی کاوشیں ماشاءاللہ ہم خود دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بے شمار کامیابی عطا فرمائے. ساحل بھائی آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے آپ نے پتا ٹاپک, آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ کو بہت چیزیں معلوم ہوں گی. آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے آپ کیا بولنا چاہیں گے شمسی صاحب کچھ؟ جی سب سے پہلے تو برہان بھائی ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج ساحل بھائی فرسٹ ٹائم آن ایئر ہیں اور ہمارے شو سے سٹارٹ کر رہے ہیں یو کے حوالے سے. اور بہت ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ایک ایسی عظیم شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور ان کی مہربانی کی وہ تشریف لائے. ساحل بھائی بات ہو رہی ہے اولاد کے اور پیرنٹس کے حوالے سے, تو اس میں جس کا میرا جنریشن گیپ کہا جاتا ہے, تو کیا واقعی یہ ایگزسٹ کرتا ہے جنریشن گیپ, یا صرف ایک ہم لوگوں کا ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ جنریشن گیپ ہوتا ہے؟ ساحل بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی میں آپ کی آواز کٹ گئی تھی. اچھا ساحل بھائی اتنی آ گئی آواز, آپ کو سمجھ آ گئی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے. جی مجھے آ رہی ہے.
साहिल भाई मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. जी असल में ना इसकी जो जी साहिल भाई क्या कह रहे थे आप? सॉरी. जी हाँ, जनरेशन गैप आपने कहा ना. जी जी. जनरेशन गैप ना बेसिकली देयर इज जो एक साइंस है ना, वो मैं समझा दूं. बेसिक साइंस, इट्स अ कॉमन सेंस की जो साइंस है वो सबको पता होना चाहिए, स्पेशली फादर्स को पता होना चाहिए. एक्चुअली आई थिंक फादर्स क्रिएट वे बिगर डिवाइड देन द मदर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. जो बाप की वजह से जनरेशन गैप आता है वो माँ की वजह से नहीं आता. सो हमें वो इक्वेशन पता होनी चाहिए. इट्स अ वेरी सेंसिकल आर्ग्यूमेंट जो कि साइंस भी देती है और इस्लाम ने भी इसी तरीके से देखा इसको. तो जो हमारी दो विंडोज हैं, हमारी हर नस्ल अपनी दो खिड़कियों से ना दुनिया को देखती है. वो दो खिड़कियां अगर माँ बाप को खोलनी आती हैं और वो भी उन्हीं खिड़कियों से देखते हैं दुनिया को, ये एटलीस्ट उनको ये पता होगा कि इस खिड़की से ना दुनिया को मेरे बच्चे देख रहे हैं तो मैं उसका हिस्सा बन जाऊं, तो फिर जनरेशन गैप नहीं होता. बच्चों के साथ दोस्ती करने से जनरेशन गैप खत्म नहीं होगा. बच्चों के साथ उठने बैठने से या उनके साथ पिकनिक मनाने से या देयर इज दिस सर्टेन ओवर कॉम्पेंसेशन जो माएँ और बाप करते हैं एंड वी बिकम बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ आवर किड्स, उससे जनरेशन गैप कई दफा बढ़ जाता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ क्रिटिकल दिस मैटर इज. जनरेशन गैप, वो जो दो खिड़कियां उनमें से एक जो है ना वो लिंगो की है, द ग्रामर, जिसमें बच्चे दुनिया की अपनी कल्चर की लैंग्वेज को री इंटरप्रेट करते हैं. हर नस्ल में हर 10, 15, 20 साल में लिंगो बदलती है. और ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि इस वक्त जो मिलीनियल्स नए नए पेरेंट्स बन रहे हैं वो फिर थोड़ा सा कम उनका गैप होगा. जो इसलिए पिछली नस्ल थी जो इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल 60s 70s में पेरेंट्स थे, उनका इतना मैसिव गैप है अपने बच्चों के साथ, तो वो इसलिए है क्योंकि इतनी मैसिव चेंज होती है ना ये जो कल्चरल लैंग्वेज है जिसके थ्रू बच्चे आपस में कोड क्रिएट करते हैं. हर इंसान करता है, हर नस्ल करती है आपस में. सो यूट्यूब के आने की वजह से, इंटरनेट के आने की वजह से तो पिछली नस्ल तो बिल्कुल भी आ रही है इस बात से कि उस लैंग्वेज में बात की जाए, उस ग्रामर में बात की जाए, कि जिस ग्रामर में वो वाली लिंगो या स्लैंग या वो जार्गन क्रिएट करता है एक लड़का या लड़की, तो वो आइसोलेट कर लेता है अपने आप को फिर अपने माँ बाप से, बिकॉज वो वाली जबान बोल नहीं रहे होते माँ बाप. और वो जबान अंग्रेजी या उर्दू नहीं है, वो जबान या फैसिनेशन की होती है या फियर की. ये दो चीजें होती हैं. फैसिनेशन किस चीज में क्रिएट की जा रही है कैसे, और फियर किस चीज का क्रिएट किया जा रहा है कैसे. वो अगर आपको समझ आ जाए, जिसकी मैं किस दिन कोई लंबा प्रोग्राम करेंगे तो बताऊंगा. पेरेंट्स को हम टेक्निक सिखाते होते हैं कि किस तरीके से इन दो खिड़कियों में से आपने भी देखना है कि आपके बच्चे किस तरीके से लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हैं अपने ज़हन को. और ये बेसिक चाइल्ड साइकोलॉजी है, यूथ साइकोलॉजी. इसको टीन एज जो है ना विंडोज बोलते हैं. टीन एजर्स ये बहुत ज्यादा इंटेंसिवली अपने आप को, अपने माँ बाप को ट्रीट करते हैं इसमें से. तो इसलिए आप देखेंगे रिएक्शन ज्यादा टीनेजर्स में भी आते हैं. 20s और 30s के अंदर लोग अपने माँ बाप की तरफ मूव करते हैं लेट 20s में, क्योंकि उनको उस गैप का खुद अंदाजा हो रहा होता है. वो इसलिए नहीं करते कि दे डोंट लाइक द गैप, वो इसलिए करते हैं कि वो सिंपैथेटिक फील करते हैं अपने माँ बाप की तरफ, और वो फिर थोड़ी सी मोरालिटी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. अदरवाइज दे नो दैट देयर फादर एंड मदर इज नॉट पार्ट ऑफ द डायग्राम दैट दे लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम. उनका वर्ल्ड व्यू शेयर नहीं कर सकता मेरा बाप या मेरी माँ. और वो टेक्निकली स्पीकिंग साइकोलॉजिकली अपने माँ बाप को डम समझते और स्लो समझते हैं. और अब तो चूंकि हम तो जिस जनरेशन में हैं देख रहे हैं, वो यूट्यूब के और सेल फोन्स और स्मार्टफोन, स्मार्ट स्क्रीन्स और फास्ट कार से बनी हुई जनरेशन ने नया एक्सपोजर लिया. क्योंकि नया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पहली जनरेशन है जो कि अडल्टहुड में जाएगी, जिसने टेक्नोलॉजी बचपन से देखी है. प्री मिलेनियल्स. तो जो 80s के जो बच्चे हैं, जो मिलेनियल हैं, उन्होंने बचपन से नहीं देखी, उन्होंने लड़कपन से देखी. सो उनके डोपामिन सेंटर्स, उनके सेरोटोनर्जिक सेंटर, जो ब्रेन सेंटर है, वो पहले से डेवलप हो चुके हुए थे. ये वाले बच्चे पैदा ही पानी में हुए हैं उस डोपामिन में. जो उनका डोपामिनर्जिक का जो डेल्टा है वो बहुत बड़ा है. जो मेरे डोपामिन सेंटर्स है ना, वो 3.84 बैंड से लेके 40 बैंड के अंदर नैनोलीटर पर मिलीग्राम डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं. जो आपके बच्चे हैं उनके 400 प्लस 400 to 560 580 तक डोपामिन प्रोड्यूस करता है. ये इतना बड़ा गैप है कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ. मेरे अब्बा जी की जो जनरेशन थी वो 1 और 4 के बीच में थी, जो मैंने 30 तक ले गया हूँ.
اور اب میرا جو بچہ پیدا ہی 400 میں ہو رہا ہے, یہ اتنی فاسٹ پیس کے اندر یہ ڈوپامین ریئیکشن کرتا ہے کہ دے تھنک دیٹ دے ول تھنک دیٹ آئی ایم سلو, دے تھنک آئی ایم بورنگ, دے تھنک آئی ایم بلینڈ, دے تھنک آئی ایم پریکٹیکلی ڈم. تو وہ مجھ سے وہ باتیں شیئر نہیں کرتا. ہم بھی کسی بھی ڈم انسان سے اپنا نظریہ شیئر نہیں کرتے, ہمیں پتا ہوتا نہ ہے اس کو کیا سمجھ آئے گی. تو بچہ بھی اسی لیے ماں باپ سے نہیں شیئر کر رہا ہوتا, وہ بھی کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار, آئی لو یو بٹ آئی ایم ناٹ گونا ٹیل یو اینی تھنگ بیکاز یو آر ناٹ گونا گیٹ اٹ. تو it's that lingo through which you decode the mind of the child, and it's that fascination and fear which you have to share. پاپ کلچر کی وجہ سے انگلینڈ میں رہنے والے یا اسکینڈینیویا میں, ایون امریکہ میں جو بچے پاپ کلچر میں پوری طریقے سے امرسڈ ہیں, ان کی امیگرینٹ پیرنٹس تو کبھی بھی نہیں وہ گیپ دور کر سکتے جب تک کہ وہ ہارڈ کور انٹینسو ٹریننگ نہ لیں. اور کوائٹ فرینکلی سم can't even do that even with the training. So you really need to know the science behind this, and it's not rocket science. میں نے جو بات بھی کی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں جو سب کو سمجھ نہ آ گئی کہ ہاں یہ تو میں نے دیکھ رہا ہوں میرے سامنے. تو میں نے آپ سے کہا نا, دوستیاں کر لینے سے جنریشن گیپ نہیں ختم ہوتا. آپ کو وہ لنگو, وہ فیسنیشن اور فیئر سمجھنا پڑے گا جو ہر 20-22 سال کے اندر 25 سال کے اندر. جی چھوٹا سوال یہ کہ ہمیں اس میں انفیکٹ جیسے کہ شمسی صاحب سے بات چل رہی تھی, اسی بات پہ بات چل رہی تھی کہ اس کا ہمارے انگلینڈ میں اسپیشلی یونائٹیڈ کنگڈم میں یہ بہت کامن ہے کہ انفیکٹ میں اپنے بیٹے کی بات کروں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دیر از اے گیپ بٹوین می اینڈ ہم. تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے تو ہمیشہ سوچا کہ میرے والد مجھ سے ہمیشہ بولتے تھے کہ یار میں اپنے بیٹے کو اس طریقے سے بات کروں کہ کل کو اگر اس کو کوئی آئیڈیا چاہیے ہو تو وہ سب سے پہلا اس کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ میں ہوں, کوئی باہر کا بندہ نہ ہو. اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو ہمیں یہ لگتا ہے جو میں دیکھتا ہوں لوگوں میں, وہ یہی دیکھتا ہوں بچوں میں اسپیشلی کہ وہ سوشلی جو نا وہ انٹیکٹ نہیں ہے سوشلی. تو مجھے آپ نے بڑی بہترین باتیں کی ہیں بہت ساری, مجھے بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے, ان پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے. مجھے پتا آپ کے کچھ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں آج کل جس پہ آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, تو مجھے پلیز اس کے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیے ہم لوگ ناظرین کو ہمارے, تاکہ اس سے فیضیاب ہوں یہ لوگ. میں آپ کو, آپ کا بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ آپ کے بیٹے کی 14 سال. Okay. Well, he's in the last stop of the subway. You know what I'm saying? After that, he's not gonna look back. اگر آپ نے ابھی نہ اس کو ریسکیو کیا. Well, not about that he's in danger or anything, but in the context of what we're talking about, یا تو ابھی آپ اس کو اس کی ٹرین میں بیٹھ سکتے ہیں یا پھر وہ کبھی بھی نہیں بٹھائے گا. You know, after 15-16, he's not gonna let you in. Okay. شمسی صاحب آپ جو بتا رہے تھے کہ دین کا جو گیپ جو تھا وہ آپ پلیز مجھے بتائیے دوبارہ, ہم ناظرین کو بھی, ساحل بھائی کو بھی, دین اور جو ہمارے جو بچوں کے بیچ میں جو دین اور اس کا جو گیپ ہے جو یہاں پر جو چل رہا ہے کہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اور دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دے ویری اسٹرے. ہاں جی, وہ عظیم بھائی ایکچولی بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم جس طرح چیز کو دیکھتے ہیں وہ آ کے بچے یہاں کے نہیں دیکھتے. میرا بیٹا کی عمر ماشاءاللہ 19 سال ہے, تو اس سے جب بات کرتے ہیں تو وہ چیزوں کو بہت ہی پریکٹیکلی دیکھتا ہے. وہ ہمارا جیسے ہم بات کرتے تھے جی ہم نے یہ پڑھا ہے یا ہم نے یہ سنا ہے, وہ اس چیز کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے ڈائریکٹلی بات کرتا ہے, کہتا ہے جی مجھے قرآن پاک سے دکھا دیں. اب اس نے انگلش ٹرانسلیشن میں اس کو پڑھا قرآن پاک کو 1-2 دفعہ, اور اب وہ بات اسی حوالے سے کرتا ہے. جو ہمارے منطق ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ان کا جو ٹوٹل اینگل ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. آپ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارا منطق غلط ہے یا ان کا, یہ تو ہمیں نہیں سمجھ. نہیں, ہمارا ہی غلط ہے, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ میری کنٹینشن بھی شروع سے یہ تھی کہ قرآن سیدھی بات کرتا ہے, مگر ان کو نا جو اس وقت کی جنریشن ہے نا جس طریقے سے وہ فیسنیشن لے رہی ہے, یاد رکھیے گا, وہ جو فیئر اور فیسنیشن ہے اس کو بھولنا نہیں آپ نے. ان کو فیئر یہ ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک اسٹوپڈ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی فاردر فرام دا ٹروتھ. یہ فیئر ہے ان کا کہ آئی ڈونٹ وانٹ بی فاؤنڈ کہ میں اپنی ڈمنس میں کسی ایروگینس میں چلا گیا تھا, بیکاز دے آر ایکسپوز ناؤ. تو وہ اس طرح کی ڈبیٹس دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں پہ فیکٹ بیسڈ بات ہو رہی ہے. ہمارے پاکستان انڈیا میں نا جو پچھلی جنریشن تھی وہ فیکٹس کلیکشن کبھی بھی نہیں کرتی تھی. بڑے بڑوں نے کہہ دیا بس وہی اللہ کی بات ہے, وہ کبھی بھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ بات تحقیق میں ڈالی جائے. تو اب وہ جنریشن نے نا اپنی وہ فیئر کو پریکٹس کیا یہاں سے. میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں نا یوٹیوب پہ یا میری پوری ٹیم بیٹھتی ہے تو ہم سب سے پہلے فیئر اینڈ فیسنیشن کرو ڈرا کرتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ کیونکہ میری ساری آڈینس 20s میں ہے, اوکے میکسیمم 30s میں ہے.
40+ کا بندہ میری ویڈیو نہیں دیکھتا ہوتا, اور اگر دیکھتا بھی ہے تو پیرنٹنگ کے لیے دیکھتا ہے کہ اچھا مجھے بتاؤ میرے بچوں کے ساتھ کیا کروں. تو میری پیرنٹنگ ورک شاپ زیادہ چل رہی ہیں, ایکچولی میسیولی پیرنٹنگ ورک شاپ زیادہ چل رہی ہیں. میرے 1-on-1 سیشن بھی پیرنٹنگ کے ہوتے ہیں. مور دین 60-70 سیشن اے منتھ پیرنٹس کے ہوتے ہیں جو اپنے ٹین ایجرز کے ساتھ ہی یا تھوڑے سے لیس دین 10 to 12 ایئر کے ساتھ پیرنٹنگ ٹیکنیک کیا کسی. تو میں نے یہ جو IMS کا پروجیکٹ ہے نا, یہ بھی اسی لیے شروع کیا, ابھی ریسنٹلی کیا ہے. دس از آور کراؤن جیو. میں نے اسی فیسنیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, بیکاز I'll be honest with you, I gave up on the last generation. Okay, I'll be honest. I think if it had done, yeah, I'm not like وہ nihilistic نہیں ہوں میں. Of course اللہ جس کو وما یعلم جنود ربکم, اللہ کو پتا ہے اللہ کا فوجی کی طرح, مگر probability بڑی بہت اتنی ہائی پوٹینشیل جنریشن آئی ہے نا اس دفعہ, یہ جو 15 اور 25 کے بیچ میں اس وقت لڑکے لڑکیاں ہیں نا, اسپیشلی اوورسیز. اینڈ یو مائٹ ہیو سین مائی ویڈیوز جس میں میں انوائٹ ہی اوورسیز مسلمانوں کو کر رہا ہوں کہ ان کے بچوں کو اس ایکٹیویزم میں ڈالیں, بیکاز دے آر آلریڈی ان ایکٹیویزم. وہ آپ کے کلچر کا, اسپیشلی انگلش کلچر کا, اسکینڈینیوین کلچر کا, ناٹ سو مچ ان کینیڈا پر اوکے امیرکن کلچر کا بہت میسو انفلوئنس ہے کہ دے آر ویری یوز ٹو بینگ پولیٹیکلی اویئر. دے نو دا لاز, دے نو واٹس گوئنگ آن, کا ورلڈ ویو کافی کرسپ ہے. پچھلی جنریشن جو تھی, سیکنڈ جنریشن امیگرینٹس تھے, انگلینڈ از دا تھرڈ امیگرینٹس ہے. سو دے ہیو اے فیئر بٹ آف آئیڈیا آف واٹس گوئنگ آن ان انگلینڈ. بٹ اس وقت جو لیس دین 25 ایئر اولڈ اینڈ مور دین 15 ایئر اولڈ چائلڈ ہے نا, از گلوبلی ایکسپوزڈ. یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا, اس ایج میں گلوبل ایکسپوجر کبھی بھی نہیں ملا. تو نہ صرف ہمارے ان میں سے ہم اپنے بچوں میں سے کیا ایک مسلم لیڈرز ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں کریں آنے والی نسلوں میں؟ جی بالکل, میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں سے بڑے کام لے. اوورسیز یورپین جو ہے نا, ویسٹرن یورپین مسلم کڈز, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری پرابیبلٹی اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے, میں وہ غائب کریں تو نہیں ہمارے پاس, مگر سب سے زیادہ امید مجھے یہ یورپین ویسٹرن یورپین مسلم یوتھ کے ساتھ ہے جو کہ اس وقت انڈر 30 اوور 15 ہے. بیکاز اس بریکٹ کے اندر جتنی انفارمیشن اور نالج اس ایج میں مسلمان نے لے لیا ہے نا, انسان نے بھی جنرلی, ہر بچہ جو اس وقت اس ایج میں, وہ کبھی بھی انسان کی ہسٹری میں پہلے نہیں ہوا. انسان کی ہسٹری میں اس لیول کی گلوبل ایکسپوجر, اتنا بڑا اپرچر کھول دینا 15 سال میں, وہ صرف اسپیشل اسکالرز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا تھا, اور وہ بھی ایک سنگل لائن انڈیویجول پہ ایکیوٹ انفارمیشن دی جاتی تھی. ہمیں بہت بڑا انٹرفیس ہم نے بچوں کو دیا ہے. اب ہم نے دیا ہے یا خود ٹیکنالوجی کی وجہ سے مل گیا, اس سے ہوا یہ ہے کہ ان کا جو وزڈم کرو ہے نا, جو وزڈم کے کوشچنس ہیں وہ بڑھ گئے رادر دین جسٹ انٹیلیجنس. کیونکہ زیادہ انفارمیشن الگ الگ اسپیکٹرم سے آئے گی نا, الگ الگ کلر سے آئے گی, تو آپ کا وزڈم بڑھتا ہے. ناؤ they're easily going to understand the root of the bigger problem. میری جنریشن یا اس سے پچھلی, وہ جب تک کہ کسی ایک چیز میں ایک اسپیشل ٹریننگ نہیں لیتی تھی تب تک جو بگ پکچر پرسپیکٹو کلیئر نہیں ہوتا تھا اس کا. اس وقت یوٹیوب نے, انٹرنیٹ نے, فیس بک نے, انسٹا نے, اور آل آف دیٹ, اتنے کلچرل باقی کے تمام کلچرز کا بھی فلیور دیا ان کو, تو ان کو وہ والا ایکسپوجر مل گیا جو کہ پہلے کبھی اس ایج بریکٹ میں ملا نہیں تھا. اس سے فائدہ کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کو اب 10-12 سال یا 15 سال جو مومنٹم ملنا ہے نا اپنی ریگولر لائف میں اسٹرگل کا, جو کہ ان کی کریئر کی وجہ سے آنی ہے, تو جب یہ 40s میں ہٹ ہوں گے تو دے گونا ریچ این امیزنگ 40s کے اندر, ویری رچ 40s میں انٹر ہونا انشاءاللہ انہوں نے. اس دوران تک ان کے اندر اتنا ایکیومنٹ ڈیولپ ہوگا کہ دے کین ایکچولی, اف دے ہیو ایکیومولیٹڈ سرٹن ایکسپرٹیز, جس بھی فیلڈ میں گئے ہیں, چاہے وہ میڈیسن میں گئے ہیں, انجینئرنگ میں گئے ہیں, بزنس میں گئے ہیں, ویئر ایور دے ہیو گون, اس کے بعد ان کا جو ایکیومن ہونا ہے نا وہ بہت بہت رچ ہونا ہے. they will have a lot of color in this spectrum انشاءاللہ. and یہ مجھے امید دلا رہی ہے کیونکہ ان کے ہم نے پولیٹیکلی اویئر کر دیا نا, اور ان کو اسلام کی ڈیمانڈز بتا دی, اور یہ ہے میرے IMS کا مشن بھی کہ دنیا کے ہر انسان تک ہم نے وہ سسٹم کنفیگریشن کٹ پہنچانی ہے اسلام کی, کہ اسلام کی اصل میں آئیڈینٹی کیا ہے. اور اس وقت جتنا یوتھ جتنی جلدی سمجھ رہا ہے نا, میری ایکسپیکٹیشن سے باہر ہے, علی اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ اوورسیز مسلمز آر اسٹیمپیڈنگ می, جس لیول پہ وہ ابزارب کر رہے ہیں میری.
ماشاءاللہ سے آپ عید بات سے ہمیں تو بھی بہت ملی ہے ماشاءاللہ سے. میں آخری ہمارے پاس سیگمنٹس میں کچھ ٹائم ہی رہ گیا ہے اس کے بیچ میں, لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے, اس کے بعد ہمارے شمسی صاحب لیں گے. سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ دنیا بھر میں ٹریننگ پروگرامز کرتے ہیں, بڑی بڑی آرگنائزیشن کو ٹریننگز دیتے ہیں. یہ جو آپ نے بات بولی ہے میکنگ دیز ینگسٹرز دوز لیڈرز, یہ اس لیڈر بنانے کے لیے آپ یو کے کب آ رہے ہیں سر, یہ بتائیے, تاکہ آپ سے یہ لوگ فیضیاب ہوں. ہمارے بچے آپ کے سامنے کب بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ میرا ابھی رمضان سے پہلے آسٹریلیا کا ٹور لاک ہوا ہے. I'm going everywhere انشاءاللہ. ٹورنٹو سے پہلے, ٹورنٹو از مائی لائک ہوم ٹاؤن, سو بیفور ٹورنٹو رمضان کے یا فوراً پہلے یا لاسٹ عشرے کے اندر انٹر ہو جاؤں گا انشاءاللہ انگلینڈ انشاءاللہ. We are going to have a very صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا, چھوٹا سا سوال ہے. یہ ہمارا ایک, میں پچھلے پروگرام کر رہے ہیں, کنسپٹ جو چل رہا ہے کہ دینی تعلیم اور جدید تعلیم کو الگ رکھا جاتا ہے, کیا یہ درست آئیڈیا ہے یا غلط, اور اس کا کیا سلوشن ہے؟ یہاں ہمارے بہت سارے ایسے بچے جو مدرسے میں جا رہے ہیں, یہاں بھی ہیں اسلامک اسکول, اور کچھ لوگ ہیں جو صرف نارمل جو ہمارے انگلش اسکولوں میں جاتے ہیں. تو آپ کی رائے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے؟ میں نا یہی غلطی درست کرنا چاہ رہا ہوں. بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. میرے نا جو ایکو سسٹم ہم نے شروع کیا تھا 2 سال ہو گئے ہیں, سورس کوڈ .academy کے نام سے, www.sourcecode.academy. آپ جائیں گے تو اس میں ایک ہی ویژن میں نے لکھا ہوا ہے, میں ہر جگہ وہ لکھ کے جاتا ہوں کہ ہم نے سائنس کی ڈیفینیشن بھی امپروو کرنی ہے. ہم نے صرف اخلاقیات نہیں دنیا میں امپروو کرنی, ہم نے پروگریشن کی ڈیفینیشن اور بنیاد بھی ہم نے رکھنی, اور رکھی بھی ہم ہی نہیں تھے, مسلمانوں نے رکھی تھی. کسی بھی سائنٹسٹ کو اٹھا کے پوچھنے کہتا ہے احسان تو تم ہی نے کیا تھا, فزکس بھی تم نے ایجاد کی, بایولوجی بھی تم نے ایجاد کی. اور اب ہم نے کیا کیا, ہم نے ایسے اٹھا کے پھینکا ہے کہ اب چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ہم اپنے مسلمان بچے کو انفیریورٹی کمپلیکس دے رہے ہیں. مدرسے میں جاتا ہے وہ بیچارہ اتنا کمپلیکس ہو جاتا ہے بیکاز دا ایکچوئل اسپیڈ آف کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ سائنس کے تھرو ہی لے رہا ہے, وہ چاہے یا نہ چاہے, وہ رہنا تو اس نے اسی دنیا میں. اور اس کی اتنی اسٹرانگ ڈیفینیشن قرآن پاک نے اور اتنی آگے کی منازل دی ہوئی ہیں, جس کا میرا مشن ہے, ایکو سسٹم از مائی مشن, کہ میں فزکس بھی ریڈیفائن کروں. مسلمانوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی کی کتاب ہے جو کہ فزکس کے پاس نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی کی کتاب ہے جو بایولوجسٹ کے پاس نہیں ہے, اس کا نام قرآن ہے, اور اس کے تھرو ہی ہم نے وہ, میں آپ کو وہ بھی بتا رہا ہوں نا, آپ دیکھیں I put so much work into this کہ کسی طریقے سے بچے اسٹیم فیلڈس کے اندر انٹر ہوں اور کریڈیبلٹی کی پیک پکڑیں قرآن کی بنا پہ, تاکہ مسلمانوں کی یہ امپریشن بدلے دنیا میں. Muslims have become the most repulsive community because of this, and Muslims are supposed, technically we have the most attractive doctrine, اور اس کے باوجود we have become the most repulsive community. کوئی بھی نہیں آنا چاہتا کہ مسلمان اس لیے ہو کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی بہت ہائی ہے, آپ علم کی باتیں کرتے ہیں, کوئی بھی نہیں اس لیے مسلمانوں کو جانتا. مسلمانوں کو صرف اس لیے جانتا ہے کہ جی ہم وہ یہ پاک صاف قوم ہے, بالکل صحیح جانتے ہو کہ you know what they are into abstinence, اور جیسے کہ وہ کوئی رہبانیت کو پاپائیت کا, we're not the popes, we're Muslims, we're supposed to set the definitions of science, and we have done that. اور میں ابھی بھی بتا رہا ہوں, ابھی بھی وہ والی پریسیڈنسیز میرے کچھ اسٹوڈنٹس رکھ رہے ہیں جو مجھے سکھاتے ہیں ایکو سسٹم کے, جو کہ فزکس کی ڈیفینیشن کو ریڈو کر سکتے ہیں, بایولوجی کو ریڈو کر سکتے ہیں, with going through a Quran workshop in every جگہ. قرآن ورک شاپ کھولی جائے اور وہاں پہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہوں, قرآن کے تھرو فزکس کو دیکھا جائے, یا ایسٹرو فزکس کو دیکھا جائے, بایولوجی کو, آرگینک کیمسٹری کو دیکھا جائے. یہ سارا کچھ قرآن پاک نے کوڈز میں بتایا ہوا ہے. یہ سومیرین ٹیبلٹس میں لکھا ہوا ہے تو سب مان لیتے ہیں. ایجپٹولوجسٹ جو ہیں وہ پیرامڈز میں سے نکال رہے ہیں سائنس, وہ ہمارے پاس سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی کتاب ہے. اینڈ آئی ہیو a million proofs in this. And there are 20-year-olds who are actually going through that perspective change. یہ paradigm shift ہمارے بچوں نے کرنا ہے. پچھلی نسلوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ نہیں, قرآن پاک کو ہم نے اس میں سے خزانے نکالنے, بس نماز پڑھنی اور روزہ رکھنا, بس اس کے علاوہ نہیں. نماز ہماری زینت ہے, روزہ ہمارا لائف سٹائل ہے, اس کو نہیں چھوڑتے ہم, مگر دنیا کو کن منازل تک لے کے جانا ہے وہ ہمارا مشن ہے. اگر ہم یہ نہ کر سکے تو پھر انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے. امامت تو ان کو دے دی ہم نے, قرآن ہمارے ہاتھ میں, امام وہ لگے ہوئے اس وقت ہمارے. بالکل صحیح. وی نیڈ دا فیلڈز میڈلز کمنگ فرام مسلمز بیسڈ آن دا قرآن. وی نیڈ دا نوبیل پرائز کمنگ ٹو مسلمز بیسڈ آن دا قرآن. سمجھے, جس طرح چائنیز کیوں نہیں مشہور, بٹ میتھمیٹکس میں بڑے تیز ہیں کیونکہ ایبیکس پہ ٹرین ہوتے ہیں, اور ہم کیوں نہیں سائنس میں تیز, ہم قرآن پہ ٹرین ہو کر پتہ چلے کہ کہاں پہ کیا کس قسم کی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانی کے طور پہ دی. اور میں آپ کو
خالی وش لسٹ نہیں بتا رہا ہوں, ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں قرآن پاک کی آیتوں کو صحیح اینگل سے دیکھ لیں. تو کسی اور پروگرام میں کبھی تفصیل کریں گے اس کی انشاءاللہ. سارا یہی مقصد ہے پورے گلوبل ٹور کا, انشاءاللہ فزیکلی بات ہوگی انگلش میں. یعنی کہ ساحل بھائی آپ کا, تو ساحل بھائی کا یہ کہنا تھا کہ بیسیکلی تعلیم جو ہے وہ تعلیم ہے, علم ہے, ہم قرآن پاک سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں, اور اسی کو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہمارے جو آباء اجداد تھے جنہوں نے بہت ساری چیزیں کی, جیسے ہم کیمیا دان رہے, ہم ماہر فلکیات تھے, ان سب چیزوں کو ہم نے پروو کرنا ہے. قرآن پاک کھول کھول کے کہتا ہے کہ یہ کائنات تمہارے, تم اس میں سخر کرو. السلام علیکم ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ رہنے کا, ہمیں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. بہت مزہ آیا, بہت اچھی اچھی باتیں سننے کو ملی. ہماری لائف کال سٹارٹ ہونے والی ہیں اور ہو چکی ہیں الحمدللہ. آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بریک سے پہلے ہمارے مہمان تھے, ہم نے ان کو الحمدللہ پورے پروگرام کے لیے الحمدللہ روک لیا, سو دیٹ آپ کال کریں اور آپ جوابات بھی اور ایڈوائزز بھی ان کی زبانی سنیں انشاءاللہ. سو شمسی صاحب کیا بولتے ہیں اس بارے میں؟ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی نیوز ہے, کیونکہ ہماری بڑی مہربانی ساحل بھائی کی کہ انہوں نے ہمارے یہ 3-4 منٹ میں ریکویسٹ مان لی, ورنہ ان کی مصروفیت اتنی تھی کہ مشکل تھا. ساحل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ لائن پہ ہیں تو ہم سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ صاحب شکریہ, یہ آپ کی برکات یہیں سے نظر آ رہی ہیں سر. اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مہمان نوازی کا موقع کب دے رہے ہیں آپ انشاءاللہ انگلینڈ میں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کچھ صوفے اور بھی ہیں یہاں پر کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. وہ جب میں بھی بڑا منتظر ہوں کہ ساحل بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم سے سوالات کریں, ان کو دیکھیں, ان سے بات چیت کریں. ساحل بھائی الحمدللہ میں پرسنلی ان سے ماشاءاللہ مل چکا ہوں, اینڈ بہت خوبصورت پرسنالٹی کے مالک ہیں ماشاءاللہ سے, اور باتیں ان کی آپ سنتے رہو تو پھر آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں لگتا. یہ تو بات درست ہے الحمدللہ. جی ساحل بھائی آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ یہ جو فیملی کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے کہ ماں اور ساس اور سسر اور یہ وہ, اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ لیکن اب ایک منٹ کال آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے. میرے 3 سوال ہیں ساحل الدین سے. باجی ایک سوال پہ اگر آپ رکھیے کیونکہ اور بھی کالر ہوگے انشاءاللہ, لیکن پھر انشاءاللہ آپ بتائیے مجھے پہلا سوال سب سے امپورٹنٹ والا بتا دیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا نالج اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نالج کی رولنگ سے کلیش کرے کسی بھی پوائنٹ پہ. جی کیونکہ جو ڈاکٹر اسرار اور اس طرح کے جو اسکالرز ہیں وہ بہت ہی اتھینٹک اور ٹریڈیشنل طریقے سے وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. ہمارا انٹیلیجنٹ لیول اتنا بڑھ نہیں جانا چاہیے کہ ہم غار عراق کا مذاق اڑائے. ہم جو ہمارے جو بیسک اسلامک پرنسپل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ کوئی سرکل نہیں ہے کہ 1,24,000 پیغمبر وہ ایک سرکل تھا اور سرکل سے ہوتے ہوتے قرآن وجود میں آیا. یہ ساحل الدین کہہ رہے تھے, لیکن یہ سرکل نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جی 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 بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ باجی آپ کا. ساحل بھائی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے کلام کو کون نعوذ باللہ کا, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیوں کہا کہ سرکل, ان کو کوئی میرے کسی لفظ کی سمجھ نہیں آئی شاید. آئی تھنک کہ سوال ہمیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اور وہ مطلب میں ویسے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جتنی بھی آپ نے, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اپنے کلام میں خود اللہ نے لکھا, اللہ عز و جل نے, کہ میرے کلام پہ عقل کرو, تدبر کرو, تفکر کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تفکرون, ٹھیک ہے, افلا یعقلون. سو آپ نے کسی بھی اسکالر کو سنتے وقت یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ وہ آپ کی عقل بڑھائے, رادر دین کہ آپ اس کے تابع ہوں, آپ نعوذ باللہ صرف نبی علیہ السلام کے تابع ہوں. اوکے, یاد رکھیے گا. اور ہر اسکالر ہمیں ایک نیا اینگل دیا کرے کہ ہم اور سے اور سوچیں اور سے اور سیکھیں. ہاں مجھے لگتا ہے شاید ہماری جو ویور تھیں, جو کالر تھیں, ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے اس سے پہلے بات کیا کی تھی. شاید وہ کچھ پروگرام میں, آدھے پروگرام میں آئی ہوں گی, کیا تھا حساب کتاب. ساحل بھائی تو ماشاءاللہ انہوں نے بات ہی اللہ کے کلام کی ہے, قرآن کی ہے, اور انہوں نے ماشاءاللہ سے ساحل بھائی نے آج بہت ہی بہترین ایک بات کی ہے جو میرے دل کو لگی جا کے, کہ ہمارے پاس جو مین ایلیمنٹ ہے قرآن,
جو ساری چیزوں سب چیزیں سیکنڈ ہے, قرآن سب سے اوپر ہے, اور اگر ہم زندگیاں اس کے حساب سے گزاریں تو ہم یہ آج کی جنریشن کو کل کا لیڈر دیکھ سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ ساحل بھائی کی یہ بات بہت اچھی لگی. گلوبل لیڈر انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. بہت زبردست, بہت زبردست. یہ جی ساحل بھائی کیا بول رہے تھے آپ؟ تو نہیں اصل میں سوال کر رہا تھا. جی کریں سر. ہاں جی, میں یہ سوال کر رہا تھا کہ ہمارا یہ جو معاشرتی سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ چیز مجھے نظر آتی ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ماں, ساس اور سسر کا جو ڈومینیٹ ہوتا ہے, اور اس میں نے بہت سارے اب دیکھا ہے پاکستان میں جب رہا ہوں کہ وہاں بہت زیادہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جب کوئی بات بندہ کرتا ہے کہتے ہیں نہیں جی احترام لازم ہے, نہیں کرو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا, اور اتنی چیزیں بتا دی جاتی ہیں کہ بندہ خوف کے مارے اس میں رہتا ہے, اور اس سے آپ کی ازواجی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے, بلکہ بعض کا تو آپ کے بچوں تک افیکٹ جاتا ہے کوئی جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اسلام میں یہ کوئی کنسپٹ ہے ساس بہو کا اور اس طرح کا کوئی ریلیشن ہے جس میں کہ وہ اس پہ فرض ہو بہو پہ کہ اس نے تو جان لگا دینی ہے؟ بہو کو ساس سسر کا احترام کرنا فرض ہے, ان کی خدمت کرنا تو فرض نہیں ہے نا. وہ تو اسلام میں منع ہے کہ اگر ایسا کہیں کسی بھی چیز کو آپ فرض نہیں بنائیں گے جو کہ اللہ نے نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کرنی تھی کر دی. اللہ کے نبی اسلام نے کہا یوم اکملت لکم دینکم, اب اس کے علاوہ آپ کچھ ایڈ نہیں کریں گے, آج تمہارا دین مکمل ہو چکا. تو جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم فرض نہیں بنائیں گے. ویسے کوئی چیز اچھی ہے چلیں ٹھیک ہے, مگر فرض نہیں ہے. اب ہم نے لڑکی پہ فرض کر دیا ہے کہ وہ میرے گھر میں رہے گی, میری اماں اور ابا کی خدمت کرے گی. یہ نعوذ باللہ فرض نہیں ہے. اگر وہ کر رہی ہے تو اس کے پیسے لے سکتی ہے وہ اسلام میں, اس کا معاوضہ طلب کر سکتی ہے کہ میں تیرے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوں, مجھے اس کی باقاعدہ جو ہے نا وہ اس کے پیسے چاہیے, اور وہ باقاعدہ اسلامی طور پہ جسٹیفائڈ ہوگی یہ بات کرتے ہوئے. ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو غیر مسلم ہے اور بڑی بری تربیت ہوئی, اس کو اسلام نہیں سمجھ آیا. مجھے لگ رہا ہے اس کے بعد مجھے انوائس آنے والی ہے. کہاں سے جی؟ جی آنی بھی چاہیے, بیگم سے انوائس آ جائے گی. بڑھنا چاہیے. نہیں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. میرے خیال سے بات شمسی صاحب نے بہت زبردست سوال کیا ہے, اور یہ ہمارے آج کل کے معاشرے کا بہت بڑا ایک ٹیبو بھی ہے کہ وہ کوئی چیز جو فرض نہیں ہوتی اس کو فرض بناتے ہیں. بیکاز ساحل بھائی یہ مجھے بھی اس کے اوپر معاوضے کا جو ہے نا یہ فقیہی مسئلہ ہے, اور فقہا نے کہا ہے لڑکی پیسے مانگ سکتی ہے, ڈیمانڈ کر سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ اگر اس کے باپ یا ماں کی خدمت کروا رہا وہ, تو یہ اگر نہیں نہ مانگتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو فرض کر دی, اس کو طاغوت اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ آپ وہ نیا فرض نہیں ایڈ کریں گے. اگر آپ کریں تو نعوذ باللہ اللہ کے لیول پہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کون ہوتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں, نئی پالیسی بنانے والے جو اللہ نے نہیں بنائی. جتنی پالیسی آنی تھی جتنا پروسیس بننا تھا بن گیا. اچھا ساحل بھائی یہ آپ سے سوال یہ مجھے پرٹیکولرلی کرنا تھا کہ آپ کا obviously جو آپ کا اسلامک میسیجنگ سسٹم جو ہے سورس کوڈ کا جو آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ یو کے لے کر آ رہے ہیں, تو اس میں شامل کیا ہے کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, انفیکٹ اس کا ریزلٹ کیا چاہتے ہیں آپ, اور اس کو کس طریقے سے آپ ایگزیکیوٹ کریں گے انشاءاللہ یورپ میں؟ میرا پوری دنیا میں ایک ہی پیغام ہے, جو کلمہ ہے نا, کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. اس کا مقصد جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم پوری دنیا کو شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کیوں ہے, اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ منفرد ترین بہترین سسٹم کیوں. یہ ہمارا کام ہے, یہ دنیا میں مسلمان آتا ہی اس لیے کہ وہ کمپیٹنٹلی کنونس کرے, دنیا کو انسپائر کر کے کنونس کرے کہ ہمارا جو سولوشن ہے اس کی سائنس کیا ہے. آپ کے دماغوں کو پوری طریقے سے مسخر کرنا ہے. اگر آپ نے دل دماغ مسخر کر لیے تو پھر کسی تلوار گولی کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ فاتح ہوتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. اگر آپ نے تلوار گولیوں سے فتح کیا تو ایک نسل فتح کی, دل اور دماغ فتح کیے تو 100 نسلیں فتح کر لی. زبردست. تو یہ جو مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ کے, اس ہر مسلمان تو انٹری پرپز سے ہوتا ہے, اشہد اللہ سے تو ہم مسلمان اسلام میں انٹر ہوتے ہیں. تو یہ شہادت اپنے آپ کو نہیں دینی ہوتی, ہم نے دنیا کو دینی ہوتی ہے. اور وہ اسی لیے میں سٹیم فیلڈز کے اوپر, سائنس کے اوپر یہ ان کی ڈیفینیشنز کو ریڈو کرنے کی باتیں کر رہا ہوں. قرآن اگر پریسیڈنٹ سیٹ کرے نا سائنس کی تو پوری دنیا سائنس سے اٹریکٹ ہوگی, قرآن سے اٹریکٹ ہوگی. ابھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ مسلمان کمیونٹی دنیا کی موسٹ اٹریکٹیو نہیں, موسٹ ریپلسو کمیونٹی ہے اس وقت. ثبوت دے رہے ہیں ہم بار بار اپنے اعمال سے, اپنے کم علمی سے, کج فہمی سے. اوپر سے ایروگنس آ جاتی ہے ہمارے اندر کہ نہیں ہمارے پاس تو اللہ کا کلام ہے, تو اللہ کا کلام ہے تو پھر ثبوت دو کہ کیوں صحیح ہے. اللہ تعالیٰ خود کفار کے جواب, ان کے سوالوں کے جواب جو نبی علیہ السلام سے کرتے تھے, اللہ ان کے جواب دیتے ہیں کہ اے محمد تم سے یہ پوچھتے ہیں تو ان کو یہ جواب دو, یہ پوچھتے ہیں تو یہ جواب دو. عقل کیوں نہیں کر رہے ان کتابوں کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ افلا یعقلون, عقل کرو کہ
کیا نشانی ہے, کیسے اللہ تعالیٰ جب آیت کے لفظ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بتاتے ہیں کہ میں نشانی کے طور پہ تمہیں بتایا ہے. آپ خود سوچیں, نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ آپ خود دیکھیں, نہ ٹیلیسکوپ ہے ان کے پاس. بالکل صاحب, قرآن پاک تو بیسیکلی ہے تحقیق کے اور علم کا ایک سمندر ہے بیسیکلی, اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اسی وجہ سے تو ساری کی ساری سائنس کی بنیاد مسلمانوں نے کیوں رکھی تھی اس وقت, صحابہ کرام تابعین نے وہ بیس رکھ دی تھی, جس کے بعد پہلی جنریشن نے قرآن پاک کے تھرو ایسٹرونومی اور ایسٹرو فزکس کھول کے رکھ دی تھی ان کے سامنے. اب ہم نے چونکہ اس کے برعکس کام شروع کیا ہوا ہے تو ہم انہی کے, دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس جسم نے جو اللہ نے ہمیں بنایا نا جسم, اس کے اندر نشانیاں اللہ نے دی ہوئی ہیں. سورہ فصلات میں لکھا ہے تیرے اندر فی انفسکم نشانیاں دکھاؤں گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسی بندے کے تابع جاتے ہیں جو انٹلیکچولی سپیریئر ہوتا ہے. جتنا مرضی کوئی دیو قامت پہلوان آ جائے وہ اس کے تابع جائے گا جس کا ذہن بڑا ہے. یہ حضرت آدم کے پہلے بچے سے لے کے آج تک آپ دیکھیں یہی پیرایا چل رہا ہے پوری کی پوری امتوں کا, گروہوں کا, جماعتوں کا. تو ہم بھی کہنے کو تو مسلمان ہیں مگر تابع ہم اس سائنسدان کے ہی ہیں, اسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں راہ دکھائے گا کہ آگے 100 سالوں کا سلوشن کیا ہے. تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. پھر اگر ہم نے علم کے راستے خود چھوڑ دیے ہوں گے تو پھر ہم کیوں روتے ہیں ہمارے بچے دین پہ نہیں آ رہے. وہ جس بندے کو کال لے لیں گے, سال بھائی کال لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, میرا نام رضوان ہے. آواز کم آ رہی ہے جا رہا, بہت ہی زبردست ٹاپک ہے بھائی, بہت اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں. کیا سوری مجھے اردو پڑھنے آتا نہیں ہے, تو نام کیا ہے بھائی کا؟ یہ ساحل ندیم. ساحل ندیم پلیز تھوڑا اونچا بولیے گا. آپ تھوڑا اونچا بولیں گے, آپ کی آواز کم آ رہی ہے تھوڑی. جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ بہتر ہے آواز؟ ہاں جی آواز. آپ دوبارہ بولیے, سوری دوبارہ سوال کیجئے اپنا. سوری جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے, ٹاپک بہت اچھی ہے. میرا ایک ہی نظریہ یہ ہے کہ جیسا ندیم صاحب یا بھائی جو بھی ہیں بتا رہے ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں, لیکن جیسا علم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, یہ جو بات انہوں نے کہی ہے, تو امام علی علیہ السلام جو ہے نا, انہوں نے کئی چیزیں فرمائی تھی, بتایا بھی تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, مدینۃ العلم والعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو ایک شخص مولا سے آ کے پوچھا امام علی سے کہ اسلام کو 2 الفاظوں میں بتاؤ, تو انہوں نے 2 الفاظوں میں یہ کہا کہ حقوق الہی اور حقوق ناس, جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دو اور جو بندوں کا حق ہے وہ بندوں کو دو. جی آپ کا سوال کیا؟ جی ساحل بھائی, آپ نے کالر کی بات سنی؟ یہ مجھے پوری آواز تو نہیں آئی ان کی, نہ ہی انہوں نے کوئی سوال ایسا پوچھا, مگر میں بھی یہ رائے سے پوری طریقے سے دل و جان سے اتفاق رکھتا ہوں کہ علی بن ابی طالب نے پوری دنیا کو جو فلسفہ دیا ہے نا وہ بہت ڈیپ, اس کی اتنی کھدائی کی ضرورت ہے کہ اتنے خزانے نکلیں گے اس کے اندر سے کہ کیا کسی آرکیولوجسٹ نے دنیا سے خزانے نکالنے ہوں گے. تو یہ ایسے ہمارے پاس کائنات کے ستارے ہیں, بس علی بن ابی طالب, عبداللہ بن عباس, مگر علی بن ابی طالب سے اوپر تو کوئی نہیں, اتنی ڈیپتھ تو کہیں نہیں ہے. تو وی ہیو دا سورس آف آل آف دیٹ ٹریجر. یہ ہمیں ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایکچولی ڈی کوڈ کی بھی ضرورت نہیں. علی بن ابی طالب نے تو ایسے صریحاً کچھ ایسی فلسفہ ایسے پریزنٹ کر دیا ہمیں کہ اس کے اندر ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے رادر دین کہ ہم اس کو ڈسائفر کرتے رہیں. تو یہ بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ علم کے دروازے ہمارے پاس ہیں اور شاہراہیں ادھر کھولی ہم نے ناروے اور سویڈن میں. تو یہ تو نہ کریں نا ہم, پھر یہ ہماری کوتاہی ہے. ہم اپنے بچوں کو علی بن ابی طالب سے دور کریں, عبداللہ بن عباس سے, عبداللہ بن مسعود سے دور کیا ہوا ہم نے. ٹھیک ہے, لیکن اس پہ جو میرا جو موقف یہ ہوتا ہے ہمیشہ, آئی تھنک کہ ہمارے جو ونس اگین وہ ہم اس پہ آ جاتے ہیں واپس اپنے مین ٹاپک پہ. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ والدین اور اولاد کے بیچ میں جو اتنا میسو گیپ ہے, کیا ہم ایز اے پیرنٹ ان کو سکھا نہیں پا رہے, یا دیر از سم تھنگ وچ از اسٹاپنگ اس ٹو ڈو اٹ؟ کوئی چیز ہمیں روک رہی ہے کیا؟ اس کو کوئی چیز روک رہی ہے کرنے کے لیے, کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو نا آسان الفاظ میں, تاکہ اسپیشلی امیوں کو پتہ چل جائے. مینچسٹر میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, ہاسٹلوں میں بیٹھے ہوئے, جی میں بتا رہا ہوں ان کو
جس طریقے سے ہم کسی سیلیبریٹی کو فالو کرتے ہیں نا، یا کوئی مائیکل جیکسن ہو یا مائیکل جارڈن ہو، جس طریقے سے سیلیبریٹی کو فالو کیا جاتا ہے، وہ دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جو اس کو پوری طریقے سے فالو کرتا ہے. وہ ویسی ٹی شرٹ پہنتا ہے، ویسے چلتا ہے، جیسے فٹ بال کا سٹار ہے، کوئی ڈینس برڈ کیمپ ہے، یا پھر اس وقت کون ہے، میسی ہے، رونالڈو ہے. وی امیٹیٹ دیٹ پرسن. یہ ہماری کیمسٹری، ہمارا دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جو کرتا ہے. یہ امیوں کو بتا رہا ہوں. آپ کی بھی وہی ڈیمانڈ ہے بچے کے دماغ میں، آپ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہی. بس واہ، اگر آپ وہ ڈیمانڈ پوری کریں گی، وہ آپ کو بھی ایک ایک بات کا ایسے تباہ کرے گا جیسے وہ رونالڈو اور میسی کی تباہ کرتا ہے. کیا بات. آپ نے وہ والی کمپٹنس دکھانی ہے. اور 8 سال کے بچے کے ساتھ میں اگر میں کمپٹنٹ نہیں ہوں تو پھر تو میں بالکل بھی کمپٹنٹ نہیں ہوں نا. میں اگر 18 سال یا 28 سال یا 38 سال کے بندے کے سامنے کمپٹنٹ نہیں ہوں تو سمجھ آتی ہے کسی فیلڈ کا وہ بھی ماہر ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو زیادہ ٹائم مل گیا، کسی ایک کتاب میں مجھے نہیں ملا. 8 سال کے بچہ بھی اگر مجھے فالو نہیں کر رہا تو میں نے اپنی انکمپٹنس کا ثبوت دیا، کمپٹنس کا نہیں. تو ہمیں وہ اگر اینگل سمجھ آ جائے نا کہ وی نیڈ ٹو بی دا سیلیبریٹیز آف آور اون سنز اینڈ ڈاٹرز. وی ہیو دا اپرچونٹی ٹو. 24 گھنٹے تو میرے پاس ہوتا ہے، وہ صرف 3 گھنٹے کے لیے یوٹیوب دیکھتا ہے. اور میسی جو ہے وہ اڈاپٹ کر کے لے جاتا ہے. رونالڈو میرے بچے کو اڈاپٹ کر کے لے جاتا ہے. میں ایسی غور سے سمجھے اس بات کو، دماغ وہی ہے. تو وہ ہمیں ہینڈل اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ترکیب اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو بس وہ اینگل پکڑنا ہے، وہ فیئر اینڈ فیسینیشن کا. اس کی کوئی راکٹ سائنس میں مت جائیے گا. بس اتنی نفسیات سمجھ لیں بچے کی، جو آپ کی بھی ہیں، ہماری بھی ہیں. آپ اگر خود اپنے والد صاحب کے ایز اے مین وہ والے ایٹریبیوٹس نہیں نہ جانتے جن کی وجہ سے آپ اپنے والد صاحب کو ہیرو مانتے ہیں، تو پھر آپ کا بچہ بھی آپ کو ہیرو نہیں مانے گا. اور اگر آپ کو ان ایٹریبیوٹس کا پتہ ہے جس وجہ سے اپنے والد صاحب کو ہیرو مانتے ہیں، تو وہ نیچرلی آپ پریکٹس کریں گے اور آپ کا بچہ بھی آپ کو ہیرو مانے گا. اور جس طرح وہ رونالڈو میسی کو مانتا ہے، وہ ان ایٹریبیوٹس کو پہچانیں اور اس لینگویج کو پہچانیں جس سے وہ ایٹریبیوٹ آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے اور اس کے سامنے نیریٹ کرنا ہے. دس از اے جاب آف اے پیرنٹ. یہ کوئی احسان نہیں کرتا ہے بچے پہ کہ اپنے بچے کا ہیرو بن جاتا ہے. 3-4 سال کے بچے کے آپ سارے ہیرو ہیروئن ہی تھے، یا آپ نے خود اپنے آپ کو پیڈسٹل سے اتارا ہے، کوئی اور اس نے چڑھا دیا اس کے اوپر. ہماری غلطی ہمیں کرنی پڑے گی. جی ساحل بھائی، یہ جو جنریشن گیپ کا کنسپٹ آج کل چل رہا ہے، مثلا اس صدی سے میں بات کروں، کیا یہ آج سے 14 سال پہلے بھی یہ ہوتا تھا؟ اور اس وقت کیسے اگر ہو ہی نہیں سکتا نا. 1400 سال پہلے حسن علیہ السلام نے کہا، حدیث میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ کوئی عرب کا بچہ ایک بھی نہیں ہے کہ جس کو مغازی پہ نہ ٹرین کیا جائے. ہیرو اس پہ ٹرین کیا جاتا تھا. وہ ہیرو نبی علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتے ہیں نا. وہ مغازی ہوتے ہیں ان غزووں کی کہانیاں جس میں ہیروئزم ڈکلیئر کیا جاتا تھا، اچیومنٹس بتائی جاتی تھی. میں نے آپ سے کہا نا، دماغ وہی ہے، کیمسٹری وہی ہے، سیلیبریٹی وہی ہے. کریج کا کانسیپٹ ہے. میں نے IMS کی بنیاد کیوں رکھی تھی آپ خود بتائیں، سوچیں ذرا کہ آپ کو میں کیسے بتاؤں. یوتھ نے جب IMS کا سنا ہے نا تو ایک ایٹریبیوٹ سنا ہے کہ اتنی کریج چاہیے مسلمان ہونے کے لیے. جی ہاں، پوری دنیا میں جانا ہے. جی ہاں، ہر بندے کو پیغام پہنچانا ہے. جی ہاں، مشکل ترین، کٹھن ترین طریقے سے یہ منازل طے کرنی ہے. جی ہاں، آسان کام ہوتا تو پھر کس بات کے مطلب پھر کیا فائدہ اسلام میں؟ اسلام تو ہے ہی مشکلات کا نام. ابلیس سے لڑائی کرنی ہے ہم نے. تو ہمیں اگر دنیا اتنی آسان مل جائے تو ہم تو وہی منو سلوا کی طرح کہیں گے، یا موسیٰ ہم تو بور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پروگریشن ہمارے اندر ڈیولپ کی ہے، اور اسی کی چاشنی میں اسلام کی نا وہ جو ہے نا وہ مقصدیت چھپائی ہے کہ آپ مسائل میں سے گزریں اور اس ابلیس کو ہیڈ آن لیں. اس کو ڈائریکٹ ان مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے چلیں. آپ کے بچوں کو بھی اور میرے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین کے بڑے کاموں میں ڈالے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کریئر ہم نے بنا دیا نا کہ اسلام آپ کا کریئر ہے. یہ ڈیفینیشن اگر آپ نے 8 سے 10 سال کے بچے کے درمیان سر میں ڈال دی، دماغ میں ڈال دی، ذہن میں ڈال دی کہ تیرا کریئر جو ہے نا وہ تو نے روشن کرنا ہے، اس کریئر کا نام اسلام ہے، تو دیکھیں وہ کمپیٹنس کیسے لے کے آتا ہے. پھر دیکھیں نوبیل پرائز والے پیچھے بھاگنے ہوں گے اور یہ کہے گا بھائی نوبیل پرائز نہیں چاہیے، آگے پتہ نہیں کون سے علاقے میں کون سے بندے میں پیغام پہنچانا ضروری ہے، ابھی کن جگہوں پہ کیا ایجادات ضروری ہیں تاکہ یہ لوگ قرآن اور اللہ کی طرف آئیں. ہمارے بچے کسی وجہ سے اسلام سے دور ہیں کیونکہ ہم نے جتنی مرضی کوششیں کی ہیں کہ ان کو مسلمان کر دیں، وہ ہمیشہ اس پیڈسٹل کو ہی سجدہ کرے گا انسان کی دماغ میں، جو کہ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر چکا ہے. ویسٹرن یورپ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر چکا ہے، جتنا مرضی ایتھیسٹ انگلینڈ ہو. سائنس کی کیمبرج واقعی اٹ سیٹس دا پریسیڈنس فار آل ریئل نالج دیٹ از ٹینجیبل.
ہم نے قرآن کو ٹینجیبل ہی نہیں رہنے دیا, ہم نے انٹینجیبل کر دیا قرآن پاک. بچہ صاحب سے پوچھتا ہے مجھے اس کی اپلیکیشن تو بتائیں, اور ماں باپ کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا. کوئی ٹینجیبلٹی نہیں ہے قرآن پاک. سائنس کی ٹینجیبلٹی تو عام سا نتھو بھی بتا دیتا ہے, گلی میں چلتا ہوا عام تھا جو اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی سائنس کی ٹینجیبلٹی بتاتا ہے. تو کیوں نہ بچے اس طرف جائیں پھر. سو وی نیڈ ٹو میک قرآن ٹینجیبل فار آل آف دیئر پرابلمس اینڈ آل آف دیئر سولوشنز. اینڈ اٹ از, آئی سویئر ٹو یو اٹ از. ساحل بھائی, شروع میں آپ نے جب بات کی تو آپ نے کہا تھا کہ خاص کر فادر کے حوالے سے بات کی, جنریشن گیپس کے حوالے سے, تو آپ نے جو والد کا خاص طور پر ذکر کیا, اس کی کیا ریزن تھی کہ والدہ کو کیا اس میں کوئی تھوڑا فرق ہے؟ یا دو چیزیں ہیں نا, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو اسٹیٹسٹکلی بات کی تھی میں نے, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ میں کوئی جینڈر بائسڈ ہوں. اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ جو اسٹرانگ ہولڈ ایک باپ کے پاس ہے نا, جو اسٹرانگ ہولڈ, جو پالیسی ڈیسیژن پرابلم سالونگ, دا اپرچونٹی ٹو بیکم دا سیلیبریٹی, وہ ماں کے پاس نہیں ہوتی. بالکل. تو وہ چونکہ ہوتا بھی بغیر ہے, وہ پتھر توڑ کے لاتا ہے, اینٹیں توڑ کے بیچارہ لاتا ہے, اور وہ سارا کچھ اپنی فیملی پہ نچھاور کرتا ہے. کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہو رہا ہے. مگر یاد رکھیے گا the opportunity that the man has was way far bigger, and the only problem that he had to cover, to the hurdle he had to just overcome, وہ اتنا چھوٹا سا, مگر وہ پاکستانی کلچر میں ایک خاص awkwardness اور shyness اور عجیب لگے گا آپ نے. میں نے اس طرح کی بات کی, ایموشنلی کریکٹ ہو گیا میں نے اگر آ کے پوچھا کہ بیٹا میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں, یا پھر اس کی ماں کو اس کے سامنے عزت دی, تقریب کی. پاکستانی مرد کو نا, یہ ہمارے کلچر میں ایسی بیماریاں ہیں نا کچھ, کہ جو انسان کی نفسیات کے ہی کوئی ریپلس کر دیتی ہیں. تو وہ پھر مرد جو ہے نا, وہ اپنی وہ ہمارے یا پاکستانی مرد ہو جائیں یا مومن ہو جائیں, بس ایک جگہ پہ آ کے تو یہ ڈیسیژن لینا پڑ جاتا ہے. اور عمومی طور پہ ہم لوگ پاکستانی مرد ہو جاتے, کیونکہ ظاہر ہم نے اس معاشرے میں ایک دوسرے کو یہ پروو بھی تو کرنا ہوتا ہے کہ ہاں ہم ایک جیسے ہیں. تو کافی جگہوں پہ ہم نے نا یہ غلطیاں کرنی موسٹ پروبیبلی کرنی ہے. جو کانشیسلی ڈیسائیڈ کرتا ہے نا کہ نہیں بھائی میں پاکستانی نہیں, میں ایک انسان ہوں, میں ایک مسلمان ہوں, کچھ ایسی چیزیں جو ہر کلچر میں خرابیاں ہوتی ہیں, میرے میں بھی ہیں, یہ دور کروں میں. ٹھیک ہے, کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, اور میں سنت کی طرف کیوں نہ جاؤں. نبی علیہ السلام سے زیادہ ایموشنلی کریکٹ کوئی ہستی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مگر نہیں, ہم نے وہ ایک خاص ڈیفینیشن پریکٹس کرنی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم نا پاکستانی مین بہترین بات کر دی آج. اور ونس اگین میں تو یہ بولوں گا کہ آج جو ساحل ادیم, دا سائیکالوجسٹ, اسلامک موٹیویشنل اسپیکر, آج جو ہم دونوں نے بھی, خود نے بھی, میں نے اور شمسی صاحب نے بھی, اور ہمارے ناظرین نے پورے یونائٹڈ کنگڈم نے جو باتیں سنی ہوں گی, اس کے بہت سارے خلاصے تو میں بھی کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں ساحل بھائی کا ڈیفینیٹلی آج بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمیں انہوں نے پروگرام میں آئے, ہمارے پاس جو ہے نا وہ آئے اور ہمارے ساتھ ٹائم گزارا انہوں نے. بہت بہت شکریہ. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, اس میں بہت اعزاز کی بات ہے شمسی صاحب. تو یہ میرے لیے مجھے بھائی آپ نے انشاءاللہ ہم تو آپ کا بہت انتظار کریں گے. اب یو کے میں تو انشاءاللہ آپ کا انتظار ہے, اور یہ بھی انتظار ہے کہ آپ کب ہمارے سیٹ کو چار چاند لگائیں انشاءاللہ. میرا خیال ہے یہ بےقراری سے ہم انتظار کریں گے اس چیز کا کہ ساحل بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم سے بات چیت کر سکیں. اور یہ بھی بہت بڑا ہمارا انتظار رہے گا کہ وہ آئیں یو کے میں اور اپنا لائف جو ان کا ہوتا ہے وہ کریں. تو آج پروگرام کا وقت تو ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے شکریہ ادا بھی کر رہے ساحل بھائی کا بھی, ناظرین کا.